اپنے سینے پر سلا کر کہتے ہیں کہ سکینہ یہ آج آخری رات ہے کہ اپنے بابا کے سینے پہ سنا، کل تمہیں بابا کا سینہ نہیں ملے گا، یہ خواب تمہارا بستر ہو گیا۔ عزیزارو، بس یہ قیامت کی رات ہے، گریہ کی رات ہے، اپنی گریہ کو اسی طرح بلند رکھیے گا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے جد کے غم میں ایسے رویا کرو کہ جیسے کہ بوڑھی ماں اپنی جوان بیٹی کی لاش کو رکھتی ہے۔ امام حسین شب عاشور اپنی 4 سالہ سکینہ کو لوہی دیتے ہو، فرماتے ہیں عاشور کی شب، عاشور کی شب بیٹی سے کہتے تھے یہ سرور اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، میں نے مانا گرم ریت پر نہ سو سکو گی، کروٹیں بدل بدل کی رات بھر جگوگی، کروٹیں بدل بدل کی رات بھر جگوگی، یاد آئیں گے ہم، یاد آئیں گے ہم اور کبھی مدینہ، تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ پردیس میں کسی کے اوپر یہ وقت نہ آئے، آپ کے اوپر کبھی یہ وقت نہ آئے، آپ کے اسٹر میں امریکہ میں لوگ بیٹھے ہیں، کسی کی فیملی یہاں پر ہے، کسی کی فیملی پاکستان میں، کسی کی فیملی انڈیا میں، مگر پردیس میں امام حسین پر رونے پر پابندی نہیں ہے۔ قربان جب وہ اپنی شہزادی پر جب روتی تھی تو شبر کے تماچے رکھتے تھے۔ میری شہزادی نے ایک بار پوچھا تھا بابا یتیمی کہتے کسے ہیں؟ مولا نے کہا تھا بیٹی ابھی شب عاشور ہے، عصر عاشور ہو جانے جو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ یتیم ہے کیا ہوئی۔ مولا تسلی دیتے ہیں اپنی 4 سالہ بہن کو، اپنی 4 سالہ بیٹی کو تسلی دے کر کہتے ہیں ہاں زندگی گزارنی ہے اب یتیم ہو کر، زندگی گزارنی ہے اب یتیم ہو کر، جیسے ہم جیے ہیں اپنے باپ ماں کو کھو کر، جیسے ہم جیے ہیں اپنے باپ ماں کو کھو کر، میرے بعد جینا، میرے بعد جینا سیکھ لو سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ اور کس قدر
کس قدر ہمت کر کے مولا حسین نے اپنی 4 سالہ بیٹی سکینہ کو یہ کہا ہوگا کہ جس کا راج ہے وفا کی ساری کائنات پر، جس کا راج ہے وفا کی ساری کائنات پر، پانی کے لیے اسے نہ بھیجنا فرات پر، پانی کے لیے اسے نہ بھیجنا فرات پر، ورنہ لوٹ کر وہ آئے گا کبھی نہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ، کل نہیں ملے گا، کل نہیں ملے گا باپ کا یہ سینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ مظہر آبدی وہ کیسی عصر کی گھڑی تھی، مظہر آبدی وہ کیسی عصر کی گھڑی تھی، باپ سے سکینہ رو رو کے کہہ رہی تھی، شاہ کہہ رہے تھے، شاہ کہہ رہے تھے، الوداع سکینہ، اب تیرا بچھونا خاک ہے سکینہ۔ عزیزان بس انہی آنسوں میں دعا کیجئے گا کہ ہمارے شاعر اہل بیت مظہر عبدی صاحب جن کو ہارٹ کا پرابلم ہوا یا اٹیک ہوا تھا، دعا کریں مولا ان کو مکمل شفا عطا فرمائے تاکہ اسی طرح وہ مولا حسین کی نوکری کرتے رہیں اور نوحے لکھتے رہیں، بر محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے، شبیر کو نماز نہ پیاری ہو کس لیے، ہے ابتدا اذان کی اکبر کے نام سے۔ مومنین سے گزارش ہے کہ تھوڑا آگے تشریف لے آئیں، آگے بہت جگہ موجود ہے کیونکہ لوگ اب مسلسل آتے جا رہے ہیں تاکہ ان کو پیچھے بیٹھنے میں آسانی ہو سکے۔ اور کل کا پروگرام جیسے میں نے پہلے بھی آپ کے گوشت گزار کیا، دوبارہ بتاتا چلتا ہوں کہ کل 11 بجے ہمالیہ شورا کا آغاز ہو جائے گا۔ مومنین سے وقت پر شرکت کی اپیل ہے، اور 12:15 بجے ٹھیک 12:15 پر ظہرین کی نماز ادا کی جائے گی، اور اس کے بعد 1 بجے آغاز مجلس پرسہ ہوگا، اس کے بعد 3 بجے فاقہ شکنی ہوگی۔ اور آنے والے ایام کے جو پروگرام ہیں میں آپ سے تھوڑی دیر میں بتاتا چلتا ہوں کہ 19 اور 20 محرم کو جناب یاسر نقوی صاحب ہمارے درمیان موجود ہیں مجلس سے قضا پڑھنے کے لیے، اور اس کے بعد جو تیسرا عشرہ ہے اس میں جناب جاوید جعفری صاحب گزشتہ سال بھی ہمارے درمیان موجود تھے، تیسرے عشرے کے لیے وہ ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور جناب اسد جاور صاحب سفر کا دوسرا عشرہ اسد جاور صاحب، اور جناب عمران حیدر ساتھی صاحب 40 پر ہمارے درمیان موجود ہوں گے، اور ایک اور بات کہ چہلم پر جناب سید ندیم سرور صاحب بھی ہمارے درمیان مولا کی نوکری پیش کریں گے حسب ثابت، اور 28 سفر کا جو عشرہ ہے اس میں جناب رائے ظفر صاحب ہمارے درمیان مولا کی مجلس بیان کریں گے۔ آواز بلند تر صلوات۔ تھوڑی سی اور گنجائش ہے، اگر اب تھوڑا سا اور آگے ہو جائے تو پیچھے لوگ آتے جا رہے ہیں، آپ سے بھی گزارش ہے کہ تھوڑا قریب ہوتے جائیں۔ آخر میں ملتمس ہوں قبلہ علامہ سید فاضل حسین موسوی صاحب کے رونق افروز ممبر ہوں اور مصائب اہل بیت بیان کریں۔ بابا سے بلند تر صلوات۔ محمد وآل محمد صلوات۔
تنقید تھے اور بہت خدمت کی ہے اہل البیت صلوات اللہ وسلم علیہم کی، اور اسی محرم میں غالباً محرم کے ابتدا میں ان کا انتقال ہوا، مجھے نہیں معلوم تھا، کل پتہ چلا جناب نسیم عباس آپ حضرات سے درخواست ہے کہ ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ بسم اللہ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله إقرارا لنعمته ولا إله إلا الله إخلاصا لوحدانيته الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له وليا من الظل وكبره تكبيرا ثم الصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين خاتم النبيين الذي دنا فتدلى فكان قاب قوسين ودنا حبيبنا وحبيب إله رب العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين الغر الميامين المحجلين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من أول يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين وبعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه العظيم ومبرم خطابه الكريم قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين صلاة اللهم صل على محمد وآل محمد سورة بارکہ 7 اس قال ربک للملائکتی میرے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب تیرے پروردگار نے ملائکہ سے کہا انی خالق بشرا من طین میں ایک بشر کو خلق کرنے والا ہوں مٹی سے فَإِذَا سَوَّيْتُهُ جب اس کو بنا دوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي اور جب ان کے جسم میں اپنی روح پھونک دوں فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تو تم سب کے سب لہو اس کے لیے میرے لیے نہیں. اگر خدا یہ کہہ دیتا ہے اس آیت میں، یہ آیت صرف اس جگہ نہیں آئی، سورہ 7 کی آیت ہے، سورہ بقرہ سے لے کے قرآن کے آخر تک اس موضوع پر بڑی بہت زیادہ گفتگو ہے، اور اسی پر فرشتوں نے اعتراض بھی کیا کہ ہم کیوں سجدہ کریں.
فرشتوں کا اعتراض خود بتا رہا ہے یہ سجدہ آدم کے لیے تھا. اگر آدم کی طرف تھا تو ان کو اعتراض کا حق نہیں تھا. ٹھیک ہے ہم اس طرف کر رہے تھے ادھر کر لیں گے, کیا فرق پڑتا ہے, یوں کریں یوں کریں, اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر سجدہ آدم کے لیے تھا. اگر سجدہ آدم کے لیے نہ ہوتا تو یہ اعتراض ہی نہ کرتے کہ ہم کیوں سجدہ کریں. تو یہاں خود قرآن کی صریح آیت ہے, کوئی میرا نہیں, کسی کا بھی ترجمہ دیکھیے گا, فقعوا لہ ساجدین. اگر آیت اس طرح سے ہوتی فقعوا الیہ ساجدین, دیکھو اس کی طرف سجدہ کرو, تو بالکل واضح تھی آیت کہ اس کی طرف یعنی قبلے کی طرف. آدم کو قبلہ بنا لو مگر سجدہ میرے لیے کرو. آدم کو قبلہ بناؤ مگر سجدہ میرے لیے کرو, یہ آیت کا یہ مفہوم ہوتا. مگر یہ کہنا فقعوا لہ ساجد نہیں, سجدہ ہی انہی کو کرنا, سجدہ ہی انہی کو کرنا, فقعوا لہ ساجدین, انہی کو سجدہ کرنا. درست. فسجد الملائکۃ, وہ یہاں پر مختصر ہے. اب سورہ بقرہ میں کافی لیدے ہوئی ملائکہ اور خدا کے درمیان, کیوں ہم کریں, جس کو تو نے مٹی سے خلق کیا اور ہم وہ فتنہ برپا کر دے گا, فساد کرے گا. یہ سب بہت طویل گفتگو سورہ بقرہ میں اس موضوع پر ہو چکی ہے, اس لیے یہاں پر صرف مختصر ہے. میرے خیال میں صرف ایک آیت کی خاطر یہ آیت دہرائی گئی ہے. جب بھی آیت دہرائی جاتی ہے تو اس میں ایک حکمت اور ایک فلسفہ ہے. قرآن کریم کسی تکراری کتاب کا نام نہیں ہے, یہ ذہن میں رکھیے. اگر ہر آیت کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ہے تو ہر آیت کا مفہوم دوسرے آیت سے مختلف ہے. تکرار نہیں ہے, تکرار فصاحت و بلاغت کے خلاف ہے. دنیا کی فصیح ترین زبان کیسے ہو سکتا ہے کہ اس میں تکرار ہو. تکرار یہاں پر ارشاد ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ. کل کے بعد لفظ اجمعون کی ضرورت نہیں تھی, مگر چونکہ شاید کسی کو غلط فہمی نہ ہو, کل میں شاید سب آ گئے, کبھی کبھی سب آ گئے میں ہو سکتا ہے ایک دو پیچھے رہ گئے ہوں, مگر کل کے ساتھ اجمعون کی لفظ آئے تو اس کے معنی اب کوئی رہا نہیں, سب کے سب آ گئے ہیں, اب کوئی پیچھے نہیں رہا. تو یہاں کلہم اجمعون. اس کے بعد استثناء یہ بتاتی ہے کہ ساری قوم آئی مگر زید نہیں آیا, ساری قوم آئی مگر عمر نہیں آیا. مثلا ساری قوم مجلس میں بیٹھی ہے, آغا اسد علی شاہ نظر نہیں آ رہے معذرت کے ساتھ. تو ساری قوم کے بعد ایک شخص کا استثناء بتاتا ہے کہ ساری قوم ہے بس ایک نہیں ہے. درست ہے, صحیح ہے. میں آپ کے اوپر تھوپ رہا ہوں, آپ سمجھ رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں نا, ایسا نہیں ہے. کوفے میں نجف سے ایک طالب علم گئے کوفہ زیارت کے لیے, حضرت مسیح نقی اسلام اللہ علیہ کی زیارت کے لیے. تو وہاں ظاہر ہے نجف اور کوفے کے بیچ میں آبادی نہیں تھی, بالکل خالی تھا. یہ بھی علائم ظہور میں سے تھا کہ متصل ہو جائے گا, تو اب تو پتہ نہیں چلتا کہاں کوفہ کہاں نجف, بس ساری آبادی متصل ہے. تو دیکھا وہ پانی نکالنے کے لیے کسی نے گھوڑے کو باندھا ہے, کنویں سے وہ گھومتا ہے تو پانی نکلتا ہے. اس گھوڑے کے گردن میں ڈوڑا باندھا ہے تاکہ وہ گھومے تو پتہ چلے کہ گھوڑا چل رہا. تو نجف کا طالب علم گیا ان کے پاس, کہا یہ آپ نے یہ ڈوڑا ان کے گلے میں کیوں باندھا؟ کہا اس لیے کہ میں پتہ تو چلے کہ چل رہا ہے, میں سوتا ہوں تو بھی آواز تو آتی ہے, سنتا ہوں یہ گھوڑا چل رہا, مجھے اطمینان ہے کہ پانی نکل رہا. اچھا اگر آپ آنکھ بند کر لو, گھوڑا ایک جگہ بیٹھ کے گردن ہلاتا رہے تو پھر اس نے کہا نہیں نجف کا پڑا ہوا نہیں ہے.